عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن نے سبز اور امام حسین نے سرخ لباس جو ہے پہنا ہوا تھا، زیب تن کیے ہوئے، گرتے گرتے، چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، ابھی چلنا سیکھا تھا، تو تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا کہ وہ اس حجرہ سے نکلتے ہیں جس میں میرے آقا کا حجرہ ہے، مبارک ہے، پردہ اٹھتا ہے، تو وہ ننھے منھے بچے سیدنا حسن و حسین آتے ہیں، ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبے کا معیار آپ کو پتا ہے کہ خطبے کے اندر انسان حرکت نہیں کر سکتا، جو خطبہ سننے والے ہیں، پڑھنے والا پھر کیا ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا تو خطبہ روک دیا وہیں پہ۔ عظمت حسن و حسین کو دیکھو، تیرے اور میرے بچوں کے لیے خطبے نہیں رکتے، تو کہاں کا موازنہ کرتا ہے، کہاں یزید اور کہاں حسین۔ حسین تو وہ ہے کہ جس کے لیے نبی منبر کو چھوڑ دے اور خطبہ چھوڑ دے اور منبر کو چھوڑ کے آگے بڑھ کے اٹھا لے، اور پھر اسی طرح اٹھا کے منبر پہ لے آئے اور بٹھا لیا اپنے ساتھ، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال فتنہ ہے، ان کی محبت اتنی آسان نہیں ہے، لیکن یہاں پر محبت حسن و حسین کو حالت خطبہ کے اندر سمجھا دیا امت کو کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے۔ جن کے لیے منبر و محراب نبی چھوڑ دیں، جن کو مدینہ کی گلیاں میں صحابہ کاندھوں میں اٹھا کے پھرے، اور وہ بھی صحابی جو حضور کے صحابہ میں اول جگہ پہ کھڑے ہیں، جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کاندھوں پہ اٹھا کے گھومتے تھے مدینہ کے اندر، تو پھر امت نے کربلا میں انہیں رلایا۔ بڑی شان ہے امام علی مقام کی۔ آج وقت ہے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ کربلا دوبارہ نہیں آنی، لیکن ایک کربلا ہر دور میں رہے گی۔ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حسین کو ماننے والا ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو یزید کو ماننے والا ہوگا۔ آج بھی لوگ ہیں، دیکھیں امام علی مقام نے جب کربلا میں آئے 72 لوگ ہیں کم و بیش، ایک روایت میں 82 ہیں، اور سامنے ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت کے ساتھ مل جائیں تو وہ فائدہ ہے، ہاں اہل سنت کی بڑی جماعت ہے اس میں رہیں، لیکن پتا چلا اگر بندہ حق پر موجود ہو تو تھوڑا ہی بہت ہے، وہ تھوڑے ہی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ اس طرف یزیدی لشکر تھا، ابن زیاد سپہ سالار تھا، اور ہزاروں نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی اذان ہوتی ہے، ادھر بھی علی اکبر اذان دیتے ہیں، ادھر بھی امام کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی امام کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر مقتدی کم و بیش 72 ہیں اور ادھر ہزاروں ہیں، لیکن ان 72 پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ دل میں حسین کی محبت نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ تیرا رکوع، نہ تیرا سجدہ، یہ سارے حجاب ہیں۔ اگر تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا روزہ بھی قبول ہے۔